خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے آپ کا جانا پہچانا نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا مطالعہ کرتے کرتے ہم اب اس انجیلی بیان کے آخری 2 ابواب میں آ گئے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو گویا ہم انجیل کے دل میں، اس کی روح میں سرایت کرنے کو جا رہے ہیں، کیونکہ آج کے باب میں یعنی 20ویں باب میں ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے یعنی قیامت المسیح کا ذکر پڑھیں گے۔ یہ انجیل کا دل ہے۔ اگر میرا خداوند مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو آج دنیا کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی خوشخبری نہ ہوتی۔ اگر میں قیامت المسیح کی بات کروں، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کروں، تو یہ وہ واقعہ ہے جس کو ہوتے ہوئے کسی انسان نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا۔ یعنی قیامت المسیح کس وقت ہوئی، کیسے ہوئی، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہاں پر کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ لیکن ہمارے پاس مصدقہ ثبوت موجود ہیں جو ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یقیناً مردوں میں سے جی اٹھے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنی پیدائش میں بھی جلالی تھے، وہ اپنی زندگی میں، اپنی خدمت میں، اپنی نبوت میں جلالی تھے، وہ اپنی موت میں بھی جلالی ہوئے، اپنی تدفین میں بھی جلالی ہوئے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے وہ پہلا پھل ٹھہرے، جیسے پولس رسول ہمیں کرنتھیوں کے خط میں بتاتے ہیں۔ قیامت المسیح ایک اچھوتا واقعہ ہے۔ اس کی مثال ہمیں کسی اور مذہب میں، کسی اور مذہبی شخصیت میں نظر نہیں آتی۔ جیسا میں نے پہلے کہا، اس واقعے کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا ثبوت ہمارے سامنے آیا وہ خالی قبر تھی اور یسوع مسیح کا کفن تھا جو اس قبر میں پڑا ہوا تھا۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا یہ حصہ کہانی کے طور پر، ایک حکایت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اس لیے میں آج حوالہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا۔ ہم کہانی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ قیامت المسیح میں ہمارے لیے کیا اسباق موجود ہیں۔ میں آپ کو لیے چل رہا ہوں مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 20ویں باب میں، اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے: ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ دوستو، دوسرے اناجیلی بیانات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 4 خواتین اتوار کی صبح یعنی ہفتے کے پہلے دن کی صبح تڑکے یعنی ابھی اندھیرا ہی تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر کی طرف گئیں۔ یقیناً جن حالات میں خداوند یسوع مسیح کی موت واقع ہوئی تھی، اگرچہ کہ ان کو ایک شاہانہ تدفین ملی، لیکن تدفین کے بہت سارے لوازمات رہ گئے تھے۔ عورتوں کو اپنا دکھ ظاہر کرنے کا، بیان کرنے کا وقت نصیب نہیں ہوا۔ یقیناً اگلا دن سبت کا تھا، وہ بیچاری قبر پر نہیں جا سکتی تھیں، قبرستان نہیں جا سکتی تھی۔ دل مچل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نذرانہ خداوند یسوع مسیح کو دیا جانا تھا، لیکن وہ نہ جا سکی۔ جیسے ہی سبت کا دن ختم ہوا اور رات کے آخری پہر میں وہ اپنے گھروں سے یا جہاں پر بھی وہ تھیں نکل پڑی تاکہ جلد از جلد خداوند یسوع مسیح کی قبر تک جا سکیں۔ یوحنا باقی خواتین کا ذکر نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف مریم مگدلینی کا ذکر کرتے ہیں۔
مریم مگدلینی خداوند یسوع مسیح سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی ہو، خداوند یسوع مسیح نے اسے بد ارواح کے چنگل سے چھڑوایا تھا، گناہ بری زندگی سے چھڑوایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان باقی خواتین سے پہلے ہی قبر پر پہنچ گئی ہو۔ توقع کیا تھی کہ قبر کے دہانے پر وہ بڑا پتھر رکھا ہوگا جس کو یہودیوں نے سربمہر کر دیا تھا، اور توقع یہ بھی تھی کہ وہاں پر رومی فوجی پہرا دے رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہ قبر پر پہنچی تو اس نے نہ کسی رومی سپاہی کو دیکھا، نہ کسی فوجی کو دیکھا، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ قبر کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، یعنی وہ بہت بڑا بھاری پتھر لڑکا ہوا ہے۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا اور اس کو خداوند یسوع مسیح کی لاش نظر نہیں آئی۔ وہ الٹے قدموں قبر سے واپس نکلی اور بھاگتی ہوئی ان 2 شاگردوں کے پاس گئی جن کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے، جن میں سے ایک تو بزرگ شمعون پطرس ہیں اور دوسرے یوحنا، جو اپنے آپ کو وہ شاگرد جسے یسوع عزیز رکھتا تھا کہہ کر متعارف کرواتا ہے۔ مریم کی حالت دیکھیے، قبر کھلی ہوئی دیکھی، لاش غائب دیکھی، تو اس نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید کوئی خداوند یسوع مسیح کی لاش کو چرا کر لے گیا ہے۔ اس نے واپس آ کر شمعون پطرس کو اور یوحنا کو یہی خبر سنائی، اور یہ سب پھر دوڑتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر پہنچے۔ یوحنا جوان تھا، اس لیے وہ پطرس سے پہلے قبر پر پہنچ گیا۔ 3 آیت میں لکھا ہے، پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے، اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا، اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر پر بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا، اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے۔ 2 شاگرد بھاگتے ہوئے قبر کی طرف جا رہے ہیں، ایک بزرگ ہیں، دوسرا جوان ہے۔ وہ جوان پہلے پہنچ گیا اور اندر جھانک کر دیکھا، اور سوتی کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا، تو وہ وہیں رک گیا تاکہ شمعون پطرس بھی آ جائیں، تو تب وہ جا کر دونوں قبر کے اندر معائنہ کر سکیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جانا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے بدن پر تقریباً 100 کلو مر اور عود ملا ہوا مسالہ لگایا گیا تھا۔ یہ یہودی تدفین کا دستور تھا، اور جب مسالہ لگا لیا جاتا تھا تو پھر کپڑے کی پٹیوں سے پورے جسم کو باندھ دیا جاتا تھا۔ بازوؤں کو اور ٹانگوں کو علیحدہ علیحدہ لپیٹا جاتا تھا سوتی کپڑے کی پٹیوں میں۔ اسی طرح دھڑ پر اور سر پر بھی پٹیاں باندھی جاتی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ لازر ان پٹیوں سمیت قبر سے باہر نکل آیا تھا جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو آواز دی۔ جب یہ دونوں شاگرد اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کا کفن اسی طرح سے بالکل ویسے ہی وہاں پر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جسم نہیں ہے۔ اگر کوئی کفن چرانے آیا ہوتا تو لاش کم از کم وہاں پڑی ہوئی ہوتی۔ اگر مردے نے زور زبردستی کر کے اپنا کفن اتارا ہوتا تو وہ پٹیاں پھٹ چکی ہوتی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کفن بالکل اسی طرح
وہاں پر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک رومال کا ذکر یہاں پر کیا گیا جسے کہ چہرہ ڈھانپا جاتا تھا۔ وہ رومال طے کیا ہوا ایک اور جگہ ان کو پڑا ہوا نظر آیا۔ اب دیکھیے کہ دیکھنے میں فرق ہے۔ مریم مگدلینی نے بھی یہ سب کچھ دیکھا، لیکن اس نے ایک غلط اندازہ قائم کر لیا۔ پطرس رسول نے بھی اندر آ کر سب چیزوں کا بغور معائنہ کیا اور سب چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ یوحنا نے بھی یہ سب کچھ دیکھا، لیکن لکھا ہے اس نے یقین کیا، وہ ایمان لے آیا۔ اور کس بات پر ایمان لے آیا؟ کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یوحنا ایک رومال کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں نے بتایا کہ وہ طے کیا ہوا ایک جگہ پڑا تھا۔ یہودی دستور کے مطابق جب آپ کسی کے گھر میں بلائے جاتے تھے تو جو کپڑا آپ کھانے کے دوران نیپکن کے طور پر استعمال کرتے تھے، اگر کھانے کے بعد آپ نے اس کو بغیر طے کیے ہوئے رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کھانا اور ان کی محبت، ان کی میزبانی بہت پسند آئی ہے اور اب آپ دوبارہ بھی وہاں آنا چاہیں گے۔ لیکن اگر میزبانی میں کوئی کسر رہ جاتی تھی یا آپ کو کھانا پسند نہیں آتا تھا تو آپ یہ دکھانے کے لیے کہ اب میں یہاں دوبارہ آنا پسند نہیں کروں گا، اپنے نیپکن کو طے کر کے ایک طرف رکھ دیتے تھے۔ یہ پیغام تھا میزبان کے لیے۔ یسوع کے چہرے پر جو رومال تھا، یسوع نے اس کو طے کر کے ایک طرف رکھ دیا کہ اب مجھے یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام کرنے کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ مکمل ہو چکا۔ لیکن مریم کے دل کو ابھی تک سکون نہیں ملا تھا۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پینتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ مریم ان دونوں شاگردوں کے ساتھ واپس نہیں گئی، وہ رکی رہی، وہ ماتم کرتی رہی، قبر کے باہر کھڑی ہو کر روتی رہی، اور روتے روتے اس نے جب اندر نظر کی تو اس کو وہاں پر 2 اشخاص نظر آئے جن کو یہاں پر فرشتے بتایا گیا ہے۔ ہم نے فرشتہ کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے دیکھا، ہم نے فرشتوں کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہوئے دیکھا، ہم نے فرشتوں کو بیابان میں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، اور اب یہاں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کلام پاک کی تعلیم کے مطابق بیٹھا اس وقت جاتا ہے جب کوئی کام پورا ہو جائے۔ انسان کی نجات کا، کفارے کا کام پورا ہو گیا۔ یہاں پر ہم 2 فرشتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یوحنا بڑی تفصیل سے ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ فرشتے کہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سرہانے اور دوسرا پینتانے۔ ہیکل میں مقدس کے اندر ایک پاک ترین مکان تھا جس میں عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا۔ عہد کا صندوق لکڑی کا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر سونا چڑھایا گیا تھا۔ اس کے اندر پتھر کی وہ 2 لوحیں تھیں جن پر خدا نے خود شریعت لکھ کر موسیٰ کو دی تھی۔ من سے بھرا ہوا ایک مرتبان تھا، اور ہارون کی وہ لاٹھی تھی جو پھوٹ پڑی تھی، اور اس کے اوپر دونوں اطراف میں 2 فرشتے تھے، کروبی، جن کو کہ سونے سے ڈھالا جاتا تھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کیے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے پر بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کے اوپر خدا کی کفارہ گاہ تھی، مرسی سیٹ تھی، جہاں پر یوم کفارہ پر سردار کاہن خون چھڑکا کرتا تھا تاکہ تمام امت کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ وہ کمرہ بالکل تاریک رہتا تھا، اس میں کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی نہیں تھی، اور ایک دبیز پردہ تھا ایک طرف جس کے پیچھے وہ عہد کا صندوق رہتا تھا۔ سردار کاہن سال میں ایک دفعہ اس جگہ پر جاتا تھا، اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے وقت وہ پردہ اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اب جب مریم اس تاریک قبر میں گئی تو ایک فرشتے کو سرہانے اور دوسرے کو پنتانے بیٹھے دیکھا، تو پھر بیچ میں کیا تھا؟ یقیناً وہ کفارہ گاہ جو ہیکل کے پاک ترین مکان میں ہوتی تھی، اب خداوند یسوع مسیح کی قبر میں آ کر ٹھہر گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے کہ فلاں نے یسوع کی لاش کو چرا لیا، فلاں نے یسوع کی لاش کو چرا لیا، شاگرد اٹھا کر لے گئے، رومی سپاہی اٹھا کر لے گئے۔ لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا کوئی ذمہ دار تھا تو وہ اس وقت اس خالی قبر میں موجود تھا۔ وہ اپنی کفارہ گاہ پر بیٹھا ہوا تھا، جس کفارہ گاہ پر خداوند یسوع مسیح کے خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ وہ خالی قبر پاک ترین مکان بن گئی، جہاں سال میں صرف ایک دفعہ کاہن اندر جا سکتا تھا، سردار کاہن اندر جا سکتا تھا۔ یہ عورت جس کا ماضی کوئی نہایت تابناک نہیں تھا، یسوع کو ڈھونڈتے چلتے چلتے خدا کی حضوری میں آ گئی۔ یسوع کی موت نے خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ کھول دیا۔ کس لگن سے آئی تھی مریم مگدلینی خداوند یسوع مسیح کی قبر پر کہ میں بیٹھ کر روؤں گی، بیان کروں گی، ماتم کروں گی، یسوع مسیح کی لاش کو صاف کروں گی، اور مسالہ چاہیے ہوا تو لگا دوں گی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس دن وہ عین خدا کی حضوری میں پہنچ جائے گی۔ آئیے آگے کی کہانی پڑھتے ہیں۔ وہ جو 2 فرشتے وہاں بیٹھے تھے انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ ابھی تک مریم کے ذہن میں یہ بات نہیں سمائی کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ بھی سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یہ اس کی توقعات سے بالکل باہر تھا۔ وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھے گی۔ قبر کے اندر اندھیرا بھی تھا، ابھی پوری طرح سے سورج بھی نہیں نکلا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی بھی تھیں۔ جذبات نے اس کے پوری شخصیت کو اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو نہ پہچانا، اور ہو سکتا ہے کہ ان 2 شاگردوں کی طرح جو اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے، مریم کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ وہ یسوع کو نہ پہچان سکے، اور ایسا شاید مافوق الفطرت طور پر ہوا۔ جو بھی کچھ تھا اس نے یسوع کو نہیں پہچانا، وہ سمجھی کہ مالی ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو
تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اسے کہا مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ بڑی عجیب سی خواہش کی مریم نے کہ اگر تو نے کہیں رکھ دیا ہے لاش کو تو مجھے دے دے، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ بھلا مریم نے یسوع کی لاش کا کیا کرنا تھا؟ اور پھر وہ لاش جس پر 100 کلو مسالہ لگا ہو، اس کو مریم لے جاتی کیسے؟ لیکن محبت سوچتی نہیں ہے، محبت عمل کرتی ہے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کہ میں یسوع کی لاش کو لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اتنے میں یسوع نے پکارا مریم، اور اس آواز میں کچھ اتنی اپنائیت تھی کہ مریم فوراً پہچان گئی کہ اس کا مالک، اس کا خداوند اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اب پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ اس نے فوراً کہا ربونی، آئے میرے استاد، اور اس کے ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ وہ کتنی شدت سے خداوند یسوع مسیح کی ٹانگوں سے لپٹ گئی ہوگی کہ آئے میرے استاد، اب میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یسوع نے کہا تھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو بنام جانتا ہوں، میں ان کو ان کا نام لے کر پکارتا ہوں اور وہ میرے پیچھے چلی آتی ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں یسوع کی ایک بھیڑ نظر آئی کہ جب یسوع نے اس کا نام لیا تو وہ اپنے مالک کو، اپنے چرواہے کو پہچان گئی۔ 17ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کی۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا مجھے جانے دے، مجھے نہ روک، میری زمینی خدمت مکمل ہو چکی ہے، وہ کام جو میں کرنے کے لیے آیا تھا پورا ہو چکا ہے، انسانی نجات اور انسانی کفارہ کا کام پورا ہو گیا ہے۔ اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، اے مریم تو بھی مجھے نہیں روک سکتی، اب مجھے اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہے، لہٰذا مجھے جانے دے اور تو اس کام پر توجہ دے جو میں تجھے دے کر جانا چاہتا ہوں۔ جا، میرے بھائیوں سے کہہ دے۔ اشارہ یقیناً شاگردوں کی طرف تھا۔ اس سے پہلے ایک جگہ خداوند یسوع مسیح ان کو اپنا دوست گردان چکے ہیں، لیکن اب جب کہ وہ ان کی نجات کا بندوبست کر چکے ہیں، اب وہ ان کو بھائی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ نہ صرف میرا رشتہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بدل چکا ہے، لیکن میری قربانی کے وسیلے سے خدا کے ساتھ بھی ان کا وہی رشتہ ہو گیا ہے جو میرا ہے۔ اب وہ ان کا بھی باپ ہو گیا ہے، وہ ان کا بھی خدا ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا، یہ اتنی بڑی قربانی دینی پڑی۔ تو کیا کام دیا مریم کو خداوند یسوع مسیح نے کہ جا ان سے کہہ دے کہ میں جی اٹھا ہوں اور اب مجھے اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہے۔ اب یوحنا ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ مریم وہاں سے کیسے اٹھی۔ کیا ایک ہی دفعہ یسوع کا حکم دینا اس کے لیے کافی تھا، یا یسوع کو اس کو مجبور کرنا پڑا کہ وہ جائے اور یہ پیغام اس کے بھائیوں کو دے دے؟ بہرحال جو بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم گئی، اس نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو پورا کیا، وہ حکم پورا کر دیا،
اور اس نے جا کر شاگردوں کو بتا دیا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور وہ اب اپنے باپ کی طرف واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو، کیسا پر اثر بیان تھا۔ میں نے شو کے شروع میں کہا تھا کہ کوئی عینی شاہد نہیں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، لیکن مریم کو دیکھتے ہوئے، یوحنا کو دیکھتے ہوئے، پطرس کو دیکھتے ہوئے، اس خالی قبر کو دیکھتے ہوئے، ان دو فرشتوں کو دیکھتے ہوئے، کون ہے جو خداوند یسوع مسیح کی قیامت کا انکار کر سکے؟ اور جس نے اقرار کر لیا وہ یقیناً خداوند یسوع مسیح کے خاندان میں، خدا کے خاندان میں داخل ہو گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔ اور ہاں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے تو ہم سے رابطہ کیجئے۔ اگر ہمیں آپ کوئی قیمتی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اپنی رائے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو تب بھی ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہم سے رابطے کی تمام تر تفصیلات اس وقت آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ خدا تعالی ہمارے لیے یہ ممکن بنائے کہ اس بڑے عظیم واقعے کو ہم ایک کہانی سمجھ کر رد نہ کر دیں، بلکہ قیامت المسیح پر ایمان لا کر ہم اپنی قیامت کو کنفرم کر لیں۔ آمین۔ اپنی میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔